डॉक्टर साहब क्या हाल है? हाँ, कुछ बेहतर है कि नहीं? किस तरह पता चला? हाँ, जो वीकनेस वगैरह होती थी वो उसमें अफाका है। आपको किस तरह पता चलता? शीशा देखते हैं? हाँ? नहीं, शीशा तो नहीं देखता, बस खुद अपने आप से पता चल जाता है कि आज बेहतर महसूस कर रहा हूं। अपनी बेगम का शीशा देखा करें। अच्छा, कामन ये बीमारियाँ बेगम की आंखों में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। और बेगम की बीमारियाँ बाद खामदों की आंखों में। ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है तरीका पहचानने का। ठीक है समझ गए? जी। और शुरू करें फिर अब। बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? नई दवाई शुरू करनी थी। ये सब नहीं है? नहीं, जो कल पढ़ाई थी पढ़ा रही थी। हाँ जी, ये नहीं है। सब नहीं है ये? जी इसी तरह से शुरू कर दे। किलकेरिया आयोडाइड हो गया था, जी। और डिप्थेरिनम, नहीं, और कार्बोनियम एसिड, कार्बोलिक एसिड, और कोलोफाइलम। तो मैंने कहा था लपेट के अलग रहना, फिर तूने मुझे हरकत की है। दे दी थी मैंने, डॉक्टर साहब को अलग दे दी थी। डॉक्टर ने फिर दोबारा डाल दी बीच में। हैं? कल की लगी हुई है नहीं, तब नहीं। कल तो मैंने अलग कर दी थी इसको। मेरे पास थी कल। स्टेमोनियम हो गई है? नहीं, फस्टुला, नहीं, थूजा। नहीं। तो अब बड़ी हैरत अंगेज बात, इतनी बुनियादी दवाएं हैं और पढ़ाई बगैर हम समझे हमने सब मुकम्मल कर लिया है। पहले शुरू करते हैं। फिर सियानोथस। सियानोथस पता है क्या चीज़ है? तिली की, और ज़्यादातर है ही यही। इसमें लंबे चौड़े किसी झगड़े की ज़रूरत ही कोई नहीं है। इसमें जो चंद फीचर्स हैं जो आपके सामने आने चाहिए वो ये हैं कि ये मरीज़ हमेशा एनीमिक होगा, और ज़ाहिर बात है मलेरिया से अमूमन तिली बिगड़ती है, और मरीज़ का चेहरा बता देगा कि नुमाया एनीमिक है। एक तरफ उसके बोझ होता है और उभार, आमतौर पे जिगर ख़राब हो और बढ़े तो एक तरफ सख्ती आती है पेट पे, इसमें बाईं तरफ भी आ जाती है, और ये निशानी है कि तिली को नुकसान पहुंचा है। तिली की दवाओं में इससे बेहतर मेरे इल्म में आज तक कोई दवा नहीं आई। इसमें एक और खूबी है जो जिसमें इस गरज से मैंने भी नहीं कभी इस्तेमाल किया, मगर किताबों में लिखी हुई है कि ब्लड प्रेशर को नीचे करती है। बस अगर तिली में सख्ती पैदा हो जाए तो खून की शरियानें सख्त हो जाती हैं, और इसको इस ऐसे ब्लड प्रेशर में जिसका लिवर और स्प्लीन, जिगर और तिली से ताल्लुक़ हो, इस्तेमाल करके देखना चाहिए। समझे? बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर काबू नहीं आता, और अक्सर हम ब्लड प्रेशर की वो दवाएं देते हैं जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ बराह रास्त दिल से या गुर्दे से होता है, और जहाँ बीमारी का मरकज़ दिल या गुर्दे में हो वहाँ हमारी मारूफ दवाएं काम आती हैं। लेकिन अगर लिवर के साथ यानी जिगर और खुसूसन तिली से ताल्लुक़ हो तो फिर सियानोथस ज़रूर देनी चाहिए, जो पहले मैंने नहीं कभी दी, मगर अब मुझे ख्याल आया है कि ये गलती होती रही है। आपने मेरी बातचीत को दी दी थी जी, और ये सारी तकलीफें भी हैं और एक दो खुराकों से फायदा हो। हाँ, मगर वो मैं ब्लड प्रेशर की खातिर नहीं दी थी ना, नहीं, मैंने दी थी तिली की अलामतों के ऊपर, तिली के लिए तो ज़िमनन ब्लड प्रेशर भी ठीक हुआ है। अब देते जाए फिर। तो और क्या, जब तक तिली ठीक नहीं होती। तिली ठीक हो गई थी, अच्छा, ब्लड प्रेशर है अभी भी? वो अलग तकलीफ थी ना, तो उसे करते नहीं, अलग नहीं होती, एक ही चीज़ है। तो अब ब्लड प्रेशर से तिली का मेयार देखो, यानी तिली की हालत को ब्लड प्रेशर के चेहरे से पता करो, और अगर वो हाई है तो इसका मतलब अंदर अभी बीमारी कुछ है। अगर तिली ठीक हो जाए और ब्लड प्रेशर इस दवा के देने के बावजूद ना गिरे तो इसको बंद और दूसरी वजह मालूम करें फिर। ठीक है? आमतौर पर जब एनीमिक हो जाती हैं औरतें तो उनके मेंसेस लंबे और पतले, पानी मिले जुले और बंद नहीं होते बस औकात,
بلکہ اور تنگ کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہی اثر پڑتا ہے. اور دیگر علامتوں میں ڈائریا اس میں پایا جاتا ہے، اور ملیریا اور جگر اور تلی کے بگڑے ہوئے جو مریض ہیں ان میں بسا اوقات یا قبض ہوگی یا ڈائریا ہوگا، درمیانے صحیح سٹولز جو ہیں وہ نہیں آتے. تو اس میں قبض کی بجائے ڈائریا کی طرف رجحان ہے. اور پیشاب پر یہ اثر پڑتا ہے کہ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی تعلق میں ایک دوائی ہے ٹینوسپورا کارڈیفولیا. یہ ہندو طب میں تلی کے لیے بطور خاص استعمال ہوتی ہے اور اس کا بہت اچھا اثر بتایا جاتا ہے. تو اس کا ٹینوسپورا کارڈیفولیا یہاں سے بوٹینیکل نیم ہے، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ہے. تو اس کو غالباً ٹریچوریشن میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا جوس سے جوس نہیں، اس کو ابال کے تھوڑے پانی میں، تو اس کا پانی گھونٹ گھونٹ یا چمچہ یہ استعمال کروایا جائے. اس کی مقدار معین نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کہیں لکھی نہیں، میں نے دیکھی، تجربے سے سیکھنی پڑے گی. ڈفتھیریا کی بہت چوٹی کی دوا ہے، اور ڈفتھیریا سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈفتھیریا کے دوران دینے سے بھی فرق پڑتا ہے. اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈفتھیریا روکنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر دوا اور کوئی نہیں ہے. نہ کوئی ٹیکہ کام کرتا ہے ایسا، نہ کوئی اور دوا. ڈفتھیرینم بہت لمبا اثر کرنے والی ہے. اگر اس کو 200 طاقت میں مثلا ڈفتھیریا کے دوران 2-4 خوراکیں دے دیں اور پھر روک دیں، تو کچھ عرصے کے بعد اگر انفیکشن پہلے ہو نہ چکی ہو، اگر ہوگی تو پھر معمولی ظاہر ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو بالکل پھر ڈفتھیریا نہیں ہوتا. اور سی ایم میں اگر دے دیں تو لائف ٹائم کے لیے انسان بچ جاتا ہے. لیکن اس دوران میں شروع میں پہلے 200 طاقت میں دے کر کچھ عرصے کے بعد پھر وقفے کے بعد اگر 2-4 مہینے کے بعد سی ایم دے دیں تو کوئی حرج نہیں. مگر بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 200 طاقت ہی میں 8 سال تک اس کا اثر دیکھا گیا ہے. یعنی پھر وبائیں بار بار آئی بھی ہیں تو ان ڈاکٹروں کو جنہوں نے یہ ٹیکے اپنے لیے استعمال کی تھی وہ کوئی اثر نہیں پڑا. بعض بچوں پہ بھی تجربے کیے ہیں، مقابلہ کر کے دیکھے ہیں. جن کو ڈفتھیرینم دے دی گئی ان کو ہوا بھی نہیں لگی، لیکن جن کو نہیں دی گئی تھی وہ بہت جلدی بیمار پڑ گئے. تو اس لیے اس کو یعنی انہوں نے یہ تجربہ تو نہیں کیا کہ ڈفتھیرینم نہ دے کر اس بیچارے پہ تجربہ کیا ہو. ڈفتھیرینم نہ دے کر ایلوپیتھک پریونٹیو ٹیکہ لگوایا اور پھر موازنہ کیا. تو اس موازنے میں بہت نمایاں فرق دیکھا گیا ہے. جو ڈفتھیرینم کے زیر اثر مریض تھے ان میں ایک بھی نہیں واقعہ ہوا کہ کسی کو ڈفتھیریا ہو گیا ہو. جو ایلوپیتھک طریق پر ویکسینیشن کے ذریعے کیے گئے ان میں نہ صرف یہ کہ بعض میں ڈفتھیریا ہوا بلکہ بعض دوسری بیماریاں بھی ساتھ لگ گئیں. اور ویکسینیشن کے دوران ضرور کچھ نہ کچھ دوسری بیماریاں بھی لگ جایا کرتی ہیں، کیونکہ نسبتاً کروڈ اور ایک قسم کا ایسا سسٹم ہے جس میں بعض دوسری ملاوٹیں، بعض ٹاکسنز دوسری شامل ہو جاتی ہیں. مثلا ڈفتھیریا کی ٹاکسن تیار کی ہے لیکن کمپلیکیشنز کی وجہ سے اور بیکٹیریا بیچ میں شامل ہو گئے، اور گند مل گیا، تو وہ بھی ایسی حالت میں جسم میں چلی جاتی ہیں کہ پوری طرح وہ ہومیوپیتھک نہیں بنی ہوتی. اس لیے وہ اپنا جو مثبت اثر ان کا ہے وہ ظاہر کر دیتی ہیں. اس کو میں نے ڈفتھیریا کو انفلوئنزا میں بھی مفید دیکھا ہے، کئی دفعہ تجربہ کیا ہے. اگر انفلوئنزا کے دوران بیسیلینم، انفلوئنزینم اور ڈفتھیرینم بھی ساتھ ملا دیں تو زیادہ طاقتور دفاعی علاج ہے، انسدادی علاج. اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ جو نگلنے کے اعضاء ہیں، عضلات،
ان کی فالجی کیفیت اور کمزوری میں ڈفتھیرینم بہت مؤثر دوا ہے، جن کو بعض دفعہ کسی بیماری کی وجہ سے نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ناک کے راستے نکلتا ہے مواد جو نگلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈفتھیرینم کی چند خوراکیں دیں، اس سے خدا کے فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر انفلوئنزا کے علاج کی خرابی کی وجہ سے یا اس کی ڈفتھیریا کے علاج کی خرابی کی وجہ سے دل پر اثر ہو تو اس کے دفاع میں بھی ڈفتھیرینم مفید ہے، یعنی دل کی دوسری دوائیں بعد میں زیادہ بہتر کام کریں گی اگر ایک دفعہ ڈفتھیرینم سے اس کا علاج کر لیا جائے۔ آئرس ورسیکلر، یہ کھٹاس کی، معدے کی کھٹاس کی چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں وہ علامتیں جو میگرین کی پائی جاتی ہیں ہر جگہ تقریباً مشترکی ہیں، وہ سب علامتیں اس میں ہیں۔ معدے کی کھٹاس، متلی کا رجحان اور سر درد اکثر ایک طرف کی، اور اس میں کنسٹرکشن کی فیلنگ، یعنی جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو، یہ بہت پائی جاتی ہے۔ اور کانوں میں رورنگ اور بزنگ، کئی قسم کے شور اٹھتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ اس سے ڈیفنس یعنی بہراپن پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو بعض دفعہ لمبے عرصے تک ایسڈ زیادہ بڑھتے رہیں تو اس کے یہ بد اثرات بھی ہو جاتے ہیں، کانوں کے اوپر بد اثر پڑتا ہے۔ اور چونکہ کان پر اس کا اثر ہے، اس لیے وہ چکر جو کان کی خرابی سے آتے ہیں وہ اس دوا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کاکولس کام نہیں کرتی، اکثر کاکولس کام کرتی ہے، یعنی وہ چکر جو کان کے ڈرم کی خرابی کی وجہ سے اس کے بیلنس، اس کے توازن بگڑنے کی وجہ سے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان میں کاکولس چوٹی کی دوا ہے، اسی لیے سفر کی بھی بہترین دوا ہے۔ لیکن اگر کام نہ کرے تو دوسرے درجے پر آئرس ورسیکلر کو یاد رکھیں، یہ بھی اسی طرح کان میں وہ لیکوڈ میں کوئی خرابی پیدا کرتی ہے اس کے مزاج میں، جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں۔ جی خادم صاحب کو آپ نے حضور دی تھی؟ کاکولس اور دی تھی میں نے، یہ پتہ نہیں، یہ بعد میں نہیں ملی کسی، یہ اس سے فرق نہیں پڑا ان کو، اس سے زیادہ شروع میں کہتے تھے پڑا تھا، थोड़ा सा شروع میں تھا، پھر دوبارہ ہوئی ہے، दोबारा उन्होंने 200 बताई, پھر उस पोटेंसी से फिर फर्क नहीं पड़ा, تو اب یہ دیں؟ तो फिर दोबारा उनको मैंने कहा था काकुलस फिर 30 में शुरू करें। نہیں نہیں، مجھے جو پیغام ملا تھا میں نے کہا تھا کونیم ملا کے دیں، जी दी جی ٹھیک ہے، وہ دی تھی۔ وہ دی تھی۔ اگر اس سے فرق پڑ کے ہٹ گیا ہے تو پھر آئرس کی ضرورت پڑے گی، یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، जी ٹھیک ہے۔ اور بھی ہیں اس کے علاوہ، آئرس پہلے دے دیں، ہو سکتا ہے معدے کے اپسیٹ ہونے کی وجہ سے یہ چکر آ رہے ہوں۔ मैदा भी उनका ठीक नहीं, اگر معدہ خراب ہو تو پھر یہ چکر کان کی وجہ سے نہیں ہے، ہسٹری ہے کان کی، ہاں ہسٹری ہے کان کی، جی یہ کان کی بھی ہوگی، خرابی۔ مگر وہ پھر دو قسم کی ہے نا ہسٹریز، ایک ہے جو کان کے اندر جو لیکوڈ ہے وہ جو ذرا سا بدلے لیول تو اس کی وجہ سے چکر آتے ہیں، کرونک ڈسچارج ان کو رہا ہے ہاں حضور۔ وہ ہے وہ چیز۔ ایک وہ اعصابی کان کی کمزوری کی وجہ سے چکر آتے ہیں، کیونکہ جو لیکوڈ بدلتا ہے نا اپنا لیول، تو وہ عضلات جو دماغ تک پیغام پہنچاتے ہیں ان میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور کاکولس میں بڑی وجہ وہ ہے، انفیکشنز کی اس وجہ نہیں ہے۔ انفیکشنز کی وجہ سے اگر ہو تو پھر دوسری دوائیں دینی ہوں گی، اس میں سلفر چوٹی کی دوا ہے، जी اور معدے کی خرابی ہو تو پھر آرس جیسی دوائیں کام آئیں گی، نقص کا بہت مؤثر ہے اس میں، تو وہ حالات دیکھ کر بدلنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے انفیکشن کی ہسٹری ہے، اس لیے اس کو سلفر اور پیراجینم پہلے دیں، سمجھ گئے؟ जी اور اس قسم کے چکروں میں جو معدے کی خرابی سے نقص کا بھی ہے اور برائونیا بھی ہے، برائونیا بھی چکروں کی چوٹی کی دوا ہے۔
नाश्ते के बाद जो चेहरे का नरेलजिया हो, और बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं, अभी कल ही कोई कह रहा था कि मुंह और ज़ुबान लगता है स्कैल्ड हो गए हैं। मैंने कहा नोट कर लो, कल खाने पे कह रहा था ना कोई हमें, ज़ुबान और चेहरा जो है अंदर का हिस्सा लगता है कि वो जला हुआ हो जिस तरह, तो उनको दे देना यही दवा, आयरिस वसीकलर। मैदा बिगड़ा हुआ है, उसकी एसिड ज़्यादा हो गया। और स्लाइवा जो मुंह का लुआब है, लुआब दहन, वो इसमें उसके कॉकस की तरह रोपी हो जाता है। और आयरिस में गॉइटर भी पाया जाता है, काफ़ी वसी असर की दवा है। तमाम एलिमेंट्री कैनाल यानी ऊपर से लेके नीचे तक जो नालियाँ हैं, उन सब में इसमें बाज़ दफ़ा जलन पाई जाती है, जो एसिड की ज़्यादती की वजह से है। हवा पेट में बहुत, उसकी वजह से अगर वो पेट दर्द का दौरा हो, और डायरिया पीरियोडिकल हो, कभी कब्ज़ कभी डायरिया हो जाए, हर्पीज़ में भी मुफीद है ये, लेकिन वो हर्पीज़ जिसके साथ मैदा बिगड़ा हुआ हो। इसमें गर्ज़े के जिल्द की भी बहुत सी इलामतें हैं इसमें, हर्पीज़ के अलावा पस्चुल्स वगैरह। तो जिल्द की इलामतों से तो इसकी पहचान मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो मुश्तरक इलामतें हर दवा में, हर बीमारी में वैसी भी इलामतें होती हैं। इसलिए इसको ज़्यादातर मैदे की इलामतों से पहचानें, और एसिड के बद असरात जो मैंने बयान किए हैं, उसमें कान पर असर पड़ रहा हो, डेफनेस और बर्निंग सारे नाली में, तो उस सूरत में दूसरी बीमारियों में भी ये काम आ सकती है। काली ब्रोमेटम, ये भी बहुत ही मुफीद दवा है, और बाज़ सूरतों में इसके बगैर गुजारा नहीं। ये तमाम काली कंपाउंड्स की तरह दिल को ये कमज़ोर करती है और टेम्परेचर नीचे करती है, यानी ठंडा हो जाता है। मैं बताया था ना, काली काब में भी ये होता है, सारा जिस्म ठंडा, मगर वो दायरा स्पॉट जहाँ तकलीफ़ है वो गर्म हो जाता है। काली आयोडाइड में एक बाकी मिजाज से अलग चीज़ है कि सारा जिस्म गर्म, और वो जगह जहाँ जो माऊफ है वो ठंडी। इसमें वीकनेस और टेम्परेचर का गिरना ये नुमाया है। और ख़ास तौर पर जो कमज़ोरी है वो ज़हन पर असरानंदाज होती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, सोचने और तवज्जो देने की ताकत में कमी आ जाती है, और उसके नतीजे में डिप्रेशन के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ में मायूसी देखने लग जाएगा मरीज़। इस किस्म की बहुत सी दवाएं तकलीफ़ें हैं जो कॉलेज में अमूमन मिलती हैं, वो इसमें भी मिलेंगी, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। ये नुमाया फीचर्स हैं इसके जो मैंने बयान किए हैं। और एक बात जो पहले मैंने इस्तेमाल कभी नहीं की, वो है कि सोराइसिस में कहते हैं लीडिंग दवा है, और काली ब्रोमेटम मैंने जेल एक्जिमे वगैरह में तो इस्तेमाल की हुई है, लेकिन सोराइसिस में कभी नहीं की पहले, इसलिए वो भी याद रखें। वो सोराइसिस जो ज़िद्दी हो और दूसरी दवाओं से असरअंदाज ना हो, उसमें ये देखें।
اس میں جو بلوز ہیں یعنی مایوسی کے دورے اور ہر چیز تاریک دکھائی دے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلوز، پیشنٹ بلوز میں چلا گیا ہے. اس میں ریلیجیس ڈپریشن بھی پایا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ ہر ایک ہمارے خلاف کوئی کانسپریسی کر رہا ہے. اس لیے یہ عورتوں کی چوٹی کی دوا ہے. ان میں یہ توہمات میں نے اکثر سنے ہیں کہ یہ سارے ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں، اور کرتے بھی ہیں. یادداشت کم ہو جاتی ہے، رات کے ٹیرر، رات کے خوف بڑھ جاتے ہیں، اور ایلیوژنز جو ہیں وہ بڑے ڈراؤنے آتے ہیں. اس میں بھی سوئسائڈل مینیا ملتا ہے. بعض مریضوں کے متعلق مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ سوئسائڈل مینیا وہ ابھی تک پوری طرح کیور نہیں ہوا. تو تمہیں بھی ذکر کیا تھا عارفہ؟ ہاں، عارفہ مجھ سے باقاعدہ پوچھتی ہے چیزیں، جو کیسز ہوتے ہیں نا الگ رکھ کے، تو باقاعدہ پوچھاتی رہتی ہے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا اس کا دماغ ٹھیک رستے پہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور آپ کے جو کیسز آتے ہیں میرے پاس، اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ اچھی پرسکرپشن کرنے لگ گئے ہیں. سوئسائڈل مینیا اس میں ہے، اور برین فیگ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. فیرنگز اور لیئرنگز دونوں میں کمزوری آ جاتی ہے، جو عضلاتی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے نگلنے اور ایکسپیکٹریشن، باہر پھینکنے وغیرہ میں دقت پیش آتی ہے. بعض لوگوں کو ہکف کی بہت بیماری لگ جاتی ہے، یعنی ہچکی. یہ بطور بیماری اکثر اگنیشیا سے ٹھیک ہو جاتی ہے اگر غم کا کوئی پیچھے پس منظر ہو، اور اگنیشیا سے ٹھیک نہ ہو تو نقص سے بھی فرق پڑتا ہے اس میں. مگر جو لمبی بیماریاں ہوں جس میں وجہ کوئی خاص سمجھ نہ آئے، اس میں سب سے اچھی دوا سلفیورک ایسڈ ہے. یہ یاد رکھیں، بعض دفعہ ضدی ہچکی لگتی ہے اور اس کی عام وجہ سمجھ نہیں آتی، اس میں سلفیورک ایسڈ بہت مفید ہے، اور یہ بھی ایک چوٹی کی دوا ہے، یعنی کالی برومیٹم ضدی ہچکی میں. کالرا انفینٹم ایک بیماری ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ وبائی کالرا تو نہیں ہوتا، مگر کالرا جیسی علامتیں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں کالی برومیٹم بھی ایک یاد رکھنے کے لائق دوا ہے. اس میں مسل سٹوچ کریں گے، جرک کریں گے، جو کالرا کی علامتیں ہیں، اور گرین واٹری سٹولز ہوتے ہیں، شدید پیاس، اور پھر قے. مردانہ اور زنانہ کمزوریوں میں جو عموماً پائی جاتی ہیں، ان میں یہ دوا برابر کام کرتی ہے. اوویرین نوریلجیا میں بھی، سسٹک ٹیومرز اور اووریز، یہ بہت بیماری یہاں ہے ہندوستان میں. میرے پاس تو آئے دن مریض آتے ہیں سسٹک ٹیومر کے. پتہ نہیں یہاں کی غذا وغیرہ کی بات ہے یا پھر آج کل ویسی دنیا میں یہ زیادہ ہو گئے ہیں، جو ہے نا اینٹی بایوٹکس وغیرہ یہ چیزیں، یہ مرض کو اندر دھکیلتی جاتی ہیں. تو وہ ٹیومر جو یوٹرس میں باہر ہوا کرتے ہیں، اگر ان کی ٹریٹمنٹ لوکل ٹریٹمنٹ ہوتی رہے اور وہ سپریس ہو جائیں، تو پھر وہ اندر گھسیں گے، اووریز میں، فلوپین ٹیوبز میں چلے جائیں گے، اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ سسٹک ٹیومر کے لیے ایک اچھی دوا ہے کالی برومیٹم. بعضوں کے ہاتھ بڑے فجٹی ہوتے ہیں،
फिजिटी का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, मोटे मोटे, जिनके हाथों से चीजें गिर जाएं। हाँ, हर वक्त बस निकलते रहे। जैसे नईम है ना, ख्वाजा नईम रब्वा में, वो भी बड़ा फिजिटी है, हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है। जो शख्स हाथ को निचल्ला ना रख सके उसमें ये दवा मुफीद होगी। और जर्किंग और ट्विचिंग्स इसमें आम मिलती हैं। अब तो इफ्तार काफ़ी है, हैं? माशाअल्लाह। अब फर्द का काम तैयार खड़ा अगला। काली म्योर, ये भी नहीं पढ़ाई हैं? इतने इस्तेमाल किया कि दिमाग में आ ही नहीं सकता था कि ना पढ़ाई हो। हैं? ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स और कटारल यानी नज़लाती बीमारियों में ये चोटी की दवा है। और इसको अगर अलग इस्तेमाल करना हो तो इसकी ये पहचान है ग्रे, वो जो मवाद जम जाता है ना ज़ुबान पर, वो स्लेटी रंग का होता है। और इसीलिए इसको उसमें डिफ्थेरिया में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डिफ्थेरिया के अक्सर मवाद जो ज़ुबान को मैला करते हैं वो ग्रे रंग के होते हैं, यानी स्लेटी रंग के। इसलिए बाज़ डॉक्टर टक्साली के तौर पर मलेरिया डिफ्थेरिया के नुस्खों में काली म्योर ये ज़रूर शामिल करते हैं, समझे? अच्छा, एक और इसकी ख़ास बात है कि सर में क्रस्टालेक्टिया, जो बच्चों के दूध पीते के ज़माने का एक्जिमा जो ऊपर लेयर सी जमा देता है, वो उसमें मुफीद है। और डैंड्रफ में भी मुफीद है ये। अच्छा, ये भी मिडिल एयर की इन्फेक्शंस में जो पुरानी हो जाएं उनमें मुफीद है, लेकिन इसके साथ चक्करों का जिक्र नहीं मिलता, इसलिए सल्फर उनको देनी है जो हमारे मरीज़ हैं। मुंह का बुरा हाल, हर किस्म के छाले, वो जो पक्के पीठे सफ़ेद से मवाद जम जाते हैं और बहुत तकलीफ़ दे ज़ख्म बनते हैं, उन सब में ये काफ़ी शोहरत रखती है। नज़ले भी जो स्टफ़ी हों ज़्यादा, और गले की सूजने में और टॉन्सिल में बहुत चोटी की दवा है, लेकिन इसको मैं अकेला इस्तेमाल नहीं करता, सिलिशिया और क्लिकेरिया फ्लोर और फेरम फास्ट के साथ मिला के देता हूँ, और अक्सर गलों में फौरी तौर पर इसको फ़ायदा पहुँचता है, इससे इस नुस्खे से फ़ायदा पहुँचता है। और फ्लैचुलेंस तो पीछे नहीं छोड़ती, हर दवा में मिलती है। मालूम होता है सारे ज़माना का पेट हवा से भरा हुआ है। थ्रेड वर्म्स इसमें बहुत हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसमें जिगर ज़रूर ख़राब होगा और पाइल पर असर पड़ता है, इसलिए स्टूल्स का रंग मटियाला होने शुरू हो जाता है। जो मटियाला हो जाए, इजाबत मटियाली हो जाए, तो उसमें काली म्योर को भी याद रखना चाहिए। और बाज़ दफ़ा बच्चों वाला रंग आ जाता है, बच्चों की इजाबत अगर वो ख़राब हो ना, उसमें हल्का सा रंग हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता नज़र को, बिल्कुल सफ़ेद भी नहीं होता मगर उसकी जर्दी फीकी पड़ जाती है। हेमोराइड्स भी हैं इसमें। मेंस्ट्रुएशन देर में होगी और सप्रेस्ड होगी। मेंस्ट्रुएशन के लिए इन हालात में नेट्रिम्योर बहुत चोटी की दवा है। अगर काली म्योर से फ़ायदा ना हो तो नेट्रिम्योर देनी चाहिए।
اس میں جو لیکوریا ہے وہ ملکی وائٹ رنگ کا ہوتا ہے, گرے نہیں ہوتا, اور بلینڈ ہوتا ہے, وہ اریٹیٹ نہیں کرتا بالکل. آواز کا بیٹھنا اور دما بھی ہے اس کے دائرے میں. معدے سے جو کھانسی اٹھتی ہے زیادہ تر معدے کی خرابی کی وجہ سے, اور بہت اونچی زور سے پھٹتی ہے کھانسی جیسے, اس میں اچھی ہے یہ. رومیٹک فیور میں اور رات کے وقت جو دردیں بڑھیں, جو رات کو بستر میں لیٹنے کے بعد اور ان میں حرکت ایسی ہو جیسے بجلی کے کوندے چلتے ہوں, ان میں کالی میور مفید ثابت ہو سکتی ہے. اسکن میں ہر قسم کی بیماریاں موجود ہیں. ایک اس کے ایگزیما کی خاص پہچان یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں ایگزیما میں یوں لگتا ہے جیسے آٹا سا اترتا ہو, موٹا آٹا ہو نا پسا ہوا, تو اس کی چھوٹی چھوٹی اسکیل سی ہوتی ہیں, اس میں تھوڑا سا پاؤڈر بھی. تو یہ شکل اگر ایگزیمے کی ہو تو اس میں کالی میور کو نہیں بھولنا چاہیے. رومیٹک پینز جو ہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں. Murex. The symptoms of the female sexual organs are most prominent. عام طور پر نرم مزاج اور نرم دل عورتوں کی دوا ہے, مگر اس کی مصیبت یہ ہے کہ مینسز بہت کھلے اور کمزور کر دینے والے ہوتے ہیں. اور کرونک اینڈومیٹرائٹس میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اینڈومیٹرائٹس اگر کرونک ہو جائے تو بسا اوقات یہ اکیلا ہی بچہ پیدا ہونے کے راستے میں روک بن جاتا ہے, اور جو مرضی علاج کریں, پسٹیلا دیں, جو کچھ دیں, کبھی بھی ایسی مریضہ کو فائدہ نہیں ہوگا جس کا رحم اندر سے اینڈومیٹرائٹس کا شکار ہوا ہے. اس کی رحم کی اندرونی ساری جھلی وہ انفلیم ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ اس سے درد بھی نہیں ہوتی, اور جب لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے گی عورت تو اس کو تب پتہ چلے گا کہ مجھے اینڈومیٹرائٹس ہے. اور کئی عورتیں میرے علم میں ہیں جو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک, جب میں نے ان کو کہا تو پتہ کرو تو ڈاکٹر نے چیک کیا کہ اینڈومیٹرائٹس ہے, کیونکہ وہ رسپونڈ نہیں کرتی تھی دواؤں کو. تو اس لیے اینڈومیٹرائٹس کی دواؤں میں میوریکس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. لیوکوریا گرین یا بلڈی ہو جاتا ہے. اونوسموڈیم اعصاب کی چوٹوں کی دواؤں میں سے ہے, اور اس میں سر درد اکثر پائی جاتی ہے اونوسموڈیم میں, جو آنکھ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور پیچھے اور پھر نیچے پٹھوں میں اترتی ہے. تو اونوسموڈیم مائیگرین میں یا میگرین میں بہت مفید دوا ہے. میں اس کو جلسیمیم کے ساتھ دے کے استعمال کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اگر پیاس زیادہ ہو تو پھر نیٹرومیور کے ساتھ اونوسموڈیم ملا کے, اگر نہ ہو تو جلسیمیم کے ساتھ, لیکن اونوسموڈیم اپنی ذات میں اکیلی بھی کافی ہوگی.
اور اس میں بھی چکر پائے جاتے ہیں. اس کے چکر جو ہیں اس کی وجہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے. یعنی اعصاب ایک دوسرے کے ساتھ یا دماغ کے احکامات کے ساتھ پوری طرح کوآرڈینیٹ نہیں کرتے. تو جب بھی یہ قسم کا توازن بگڑے گا تو چکر اس سے پیدا ہوں گے. روٹا اور کونیم کی طرح آئی سٹرین سے ہیڈ ایک اس میں بھی بہت نمایاں ہے. ملی فولیم سے بھی آئی سٹرین سے سر درد پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر تھکاوٹ قدیمی ہو جائے، جیسے کوئی پیدا ہی تھکا ہوا ہو، تو اس کا علاج اونوسموڈیم ہے. اینشنٹ تھکاوٹ ہے، شروع سے لے کر آخری عمر تک تھکا ہی رہتا ہے بیچارہ. اس کو اونوسموڈیم دیں، اس سے خدا کے فضل سے اس کی کافی کار پلٹتی ہے. کیونکہ اونوسموڈیم سے میں نے دیکھا ہے مسکولر طاقت پیدا ہوتی ہے. اگرچہ اس کی خاطر نہیں دی جاتی، اکثر تو میں نے سر درد میں استعمال کی ہے، لیکن اس کا اگر کسی کو استعمال کروایا جائے تو بسا اوقات تو یہ کہے گا کہ مجھے عموماً طاقت زیادہ آ گئی ہے، پہلے سے زیادہ آسانی سے چھلانگیں مگلانگیں لگا لینے لگ جاتا ہے. اس لیے اونوسموڈیم کو عموماً چستی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو دے دینا عارفہ. جو میں نے خود کھائی تھی. اچھا ٹھیک ہے، ان کے میچ کر لو ان کے ساتھ. اس کے بچے جو ہیں نا وہ اوور ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پہ عتیق ہے، وہ تو قابو آ ہی نہیں سکتا. وہ چھلانگیں مارتا، یوں دوڑتا، اور کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے، پیدائشی ہے. تو وہ تو ٹھیک ہو نہیں سکتے، تم تیز ہو جاؤ، یہ ہو سکتا ہے میچ کرنے کے لیے اس کے ساتھ. آنکھ کا میں بتا چکا نا، تھکاوٹ آنکھ کی جو ہے وہ سر درد بن جایا کرتی ہے، اور آنکھ کے استعمال سے طبیعت گھبراتی ہے کیونکہ اس سے تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. عام طور پر آنکھ کی تکلیف بائیں کن پٹی پہ بیٹھتی ہے اور پیچھے سر کی طرف جاتی ہے، مگر اس میں بائیں دائیں کا ایسا فرق نہیں ہے کہ ضرور بائیں طرف ہی استعمال کی جائے. دائیں طرف بھی میں نے دیکھا ہے، بائیں طرف بھی، دونوں جگہ استعمال ہوتی ہے. اور آنکھ اور پیچھے اترنا درد کا، یہ اس کی خاص علامت ہے. اور گلے میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ خشک ہوتا ہے، خواہ پیاس ہو یا نہ ہو. پیاس ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی. جرسیمیم کی طرح پیاس کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ڈرائینس بڑی سخت ہوتی ہے، وہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لے. اور اس کی وجہ سے آرسنک کی طرح پانی بار بار پیے گا، مگر ضروری نہیں کہ ایک گھونٹ، زیادہ بھی پی سکتا ہے، مگر وہ گلے کی خشکی دور کرنے کی خاطر پانی پینا پڑتا ہے. اور سخت ٹھنڈے پانی کی خواہش، اور پیٹ ہوا سے بھرا ہوا. جو بیک ایک ہے وہ ڈورسل اور لمبر ریجن میں پائی جاتی ہے. اور نمنس اور گنگلنگ، یہ گنگلنگ کیا ہوتی ہے بشار صاحب؟ GNGLING. ٹنگلنگ کو ٹی آئی مس ہو گیا بیچ میں سے، گنگلنگ لکھا ہوا ہے. پاؤں اور ہاتھوں میں ٹنگلنگ ہو، اگر جیسے وہ چپکیں پڑتی ہیں، چنمن ہوتی ہے،
اس کی اچھی دوا ہے. اور اگر چیسٹ پین کے ساتھ پلس ریپڈ اور ارریگولر ہو اور ریپڈ ہونے کے باوجود کمزور ہو تو اس میں بھی اونسموڈیم ایک مفید دوا ثابت ہوتی ہے. اور مردوں اور عورتوں کی اندرونی تکلیفیں کمزوری کی دور کرنے کے لیے بھی اس کا اچھا استعمال بتایا گیا ہے. اس کے استعمال سے اچھا اثر بتایا گیا ہے. عورتوں میں اس کی خاص علامت یہ ہے کہ نیچے کی طرف بوجھ والی دردیں اور منسز نہ آنے کے باوجود یہ ایک اچھی سی لگی ہوتی ہے کہ شاید آنے والے ہیں اور آتے نہیں ہیں، وہ نارمل وقت پہ آتے ہیں. تو جو طہر کا زمانہ ہے اس میں اگر یہ احساس ہو تو اس میں اونسموڈیم بھی مفید ہو سکتی ہے. کاربارہ کیسے پڑھا چکا ہوں نا آپ کو وہ سلیم. اس کو پھر اس دفعہ وہاں رکھو جہاں بشارت صاحب کے ہاتھ نہ پہنچے. ڈپلیکیٹ پڑی ہاں سلیم صاحب ڈپلیکیٹ کافی لے گئے. اچھا میں نے تو کل پر جو پڑھائی تھی نا وہ ان کو دے دی تھی بیچارہ صاحب کو، وہی تو کہہ رہا ہوں میں. پھر انہوں نے پھر اس کو دے دی. یہی ہوگا، اس طرح چلتا رہے گا سلسلہ. کہا کس نے بشارت صاحب دے دیا، میں نے کہا تھا الگ مروڑ کے رکھو. اچھا کولوفائلم یہ عورتوں کے لیے حمل کے دوران بہت ہی مفید اعلیٰ درجے کی دوا ہے، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹون کر دیتا ہے یوٹرس کو، ٹون اپ. اور کئی ایسے کیسز جہاں تھریٹنڈ ایبارشن آخری کنارے تک پہنچی ہوئی تھی اور میں نے دیا کولوفائلم اور لگ پھل سے ٹھیک ہو گیا. بلکہ بعض تو لڑکیاں چلی بھی گئی تھیں ہسپتال میں، اور ایک دفعہ امریکہ میں جو ہسپتال سے فون آیا، اب ڈاکٹر نے کہا کہ اب کوئی صورت نہیں. میں نے کہا کولوفائلم ضرور کھا لو. تو 2-4 دن کے بعد اطلاع ملی کہ ٹھیک ٹھاک واپس اپنے گھر پہنچ گئی. تو یوٹرس کو طاقت دینے میں خصوصاً جب کہ حمل کا بوجھ ہو یہ بہت مفید دوا ہے. اور اگر پیدائش کے وقت دردیں بجائے اس کے کہ یوٹرس کی طرف منتقل ہوں، دونوں طرف ران کے اندر کی طرف سے نیچے اتریں اور جو سراہی ہے یوٹرس کی وہ شکنجے میں آ جائے، تو کولوفائلم بہت ہی مفید ہے. اس میں سیکیل کور بھی اس کی دوا ہے، مگر اکثر سیکیل کے غلط استعمال سے چونکہ ہوتی ہے تکلیف، اس لیے وہاں کولوفائلم کام آئے گی. سمجھیں؟ بعض ڈاکٹرز روٹین میں حمل کے آخری مہینے میں 30 طاقت میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا بہت ہی مفید نتیجہ اثر ہوتا ہے. یعنی جو نارمل ڈلیوری ہے اس میں اور بھی ملائمت پیدا ہو جاتی ہے، کمپلیکیشن کوئی نہیں ہوتی. اور یہ اس کو میں نے بھی اس پہلو سے استعمال کر کے دیکھا ہے. ٹرانسورس بچے میں پہلے پلسٹرا سے فائدہ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے یہ استعمال آپ کے کیس کے علاوہ بھی کروائی تھی، اس میں بھی ٹھیک ہو گیا. تو اب میں نے اس کے ساتھ آرنیکا ملانی شروع کر دی، کیونکہ آپ نے کہا تھا آرنیکا بھی مفید ہے. تو مگر آرنیکا اکیلے نے فائدہ نہیں دیا، میں نے کئی دفعہ کیا ہے. کولوفائلم اگر ہو تو پھر اس کو ٹھیک کر دیتی ہے پوزیشن کو، اور وہ غالباً یوٹرس کو ٹون دے کر ٹھیک کرتی ہے. مجھے پہلے تو نہیں خیال آیا تھا، پلسٹیلا میں یوٹرس کی ٹون خراب نہیں ہوتی، یوٹرس طاقتور رہتا ہے. اور کچھ اور خرابی ہے جس کی وجہ سے سر اوپر اور پیٹھ نیچے ہو جاتی ہے. لیکن جب یوٹرس میں جان نہ رہے تو بچہ گر جاتا ہے گویا پہلو پہ. وہ دیواروں میں جو تناؤ ہے اس کو شکل کو صحیح رکھنا وہ نہیں رہتا. اگر آرنیکا نے فائدہ دیا ہے تو اسی سے دیا ہوگا.
اگر اس میں چوٹ کے دردیں ہوں اور تھکاوٹ کی وجہ سے رہ جائے تو اس میں آنے کا مفید ہو سکتی ہے، لیکن کولوفائلم تو طاقت دینے کی وجہ سے کام آتی ہے. جب دیواریں مضبوط ہو جائیں تو آپ ہی آپ ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے، تو کولوفائلم شیاٹیکا کی بھی بڑی اچھی دوا ہے. اور اس کے علاوہ اور کون کون سے استعمال ہیں اس میں؟ یہ میں سب جو بتا چکا ہوں آپ کو. ہاں ایک اور چیز، ماؤتھ اسپاٹس بعض عورتوں میں ہوتے ہیں، اس میں ربا کے میں تو مجھے یہ بہت ہی فائدہ مند دوا ملی ہے، ثابت ہوتی رہی ہے. جو ہوتے ہیں تل چھوٹے 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 چھوٹے، اردو میں محاورہ ہے خال خال، وہ محاورہ عام آدمیوں کے متعلق ہے. یعنی وہاں ایک خال کا دوسرے خال سے فاصلہ کافی ہوتا ہے، اس لیے کوئی چیز کم پائی جائے تو کہتے ہیں خال خال. لیکن بعض عورتوں کے خال کے درمیان تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنے خال ہو جاتے ہیں. اور یہاں یورپ میں تو بہت ہی ہے یہ بیماری. دیکھیں بعض بار ٹیلی ویژن میں بعض بچے بھی آتے ہیں تو وہ کوئی واقعتاً تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تلوں کے درمیان. اس کی کولوفائلم بہت مفید دوا ہے. کولوفائلم تو بعض کیسز میں تو میں حیران ہو گیا تھا ربا میں، جب کولوفائلم دی تو بالکل چہرہ صاف ہو گیا، وہ پرانے تل بالکل غائب ہو گئے. اور جبکہ دوسری دوائیں جو تلوں کے دور کرنے کی تھیں وہ ناکام ہوتی رہیں. اور یہ جو کمزوری ہے اس کی رحم کی، اس میں ہیلونیس بھی ایک بہت چوٹی کی دوا ہے، اور سبائنا آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے کہ نہیں؟ ہاں. عورتوں میں ڈسکلریشن آف سکن، وہی چیز ہے جو تلوں کو پیدا کرتی ہے. وہی بیماری چہرے کی جلد خصوصاً اس کا رنگ بدلا دیتی ہے. بعض اچھی بڑی سفید عورتیں ان پر ایک سیاہی سی چھا جاتی ہے. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ جو سیپیا والی چھائیاں پڑتی ہیں ان میں یہ مفید ہے کہ نہیں، مگر عموماً اگر رنگ بدلا ہو چہرے کا اس میں یہ مفید ہے. اور اگر وہ مردوں میں ایسی بیماری ہو جو بعض وقت سیاہ کر دیتی ہے چہرے کو، اس میں آرسنک سلفلیوم بہت مفید ہے، جو برس کی دوا ہے. جو اچھا، اس میں گاؤٹ پایا جاتا ہے، چھوٹے جوائنٹس انگلیوں کے، پوروں کے، پاؤں کے، ان میں اگر رومٹزم بیٹھ جائے اور سٹفنس پیدا ہو جائے، اس میں یہ اچھا اثر دکھانے والی دوا ہے. اور اس میں درد جگہ بدلتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اچھلتا کودتا ہے ادھر. اور ایک چیز اس میں یاد رکھنے کی چاہیے کہ کافی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. یعنی کافی اگر یہ دوائی دے رہے ہوں تو کافی نہیں پینی چاہیے اس زمانے میں، کیونکہ اگر کافی پیتی رہیں عورتیں تو پھر اس کا اثر ظاہر بھی ہوگا اور بعض کمپلیکیشن بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے یاد عام طور پر تو کوئی پرہیز میں نہیں کروایا کرتا، کیونکہ دوائیں اگر صحیح ہوں تو پرہیز کی ضرورت کوئی نہیں، مگر بعض پرہیز بتانے ضروری ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سیانوتھس پڑھا دی ہے نا سلیم؟ ہاں ابھی پڑھائی. اچھا پھر دوسری کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ وہی نہیں، دوسرا چکر ہے. ایک ہی تھیلے میں دو ڈال ڈالی ہوئی ہیں احتیاط میں. تھیلے میں بھی پڑھا دی ہے نا، یہ بھی وہی چکر ہے. حضور اگر ابارشن کی ہو رجحان عورتوں میں تو یہ کولوفائلم تھرو آؤٹ پریگننسی دیتے رہنا چاہیے، حسب ضرورت ہونی چاہیے ہر چیز.
ہر چیز حسب ضرورت ہونی چاہیے. آنکھیں بند کر کے کوئی جنرلائزیشن کام نہیں آتی، نامناسب ہے. سمجھے؟ میں تو پھر آف اینڈ آن کر دیا کرتا ہوں، کبھی دے دی کبھی چھوڑ دی. یہ بہترین طریقہ کار ہے. آئرس برسی کا بھی پڑھا دیے. لو جی، ساری دوائیں تو ختم ہو گئیں. کالی برومیٹر بھی پڑھا دیے. چھٹی ہوئی. کالی میور بھی. یہ کیا ہوا ہے آج؟ احتیاطیں حد سے زیادہ کی ہو گئی ہیں. جب احتیاط حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی پھر لطیفہ بن جاتی ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں کوئی شخص اسٹیشن پہ کھڑا گاڑیوں کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ لاہور اسٹیشن پہ مثلا کہ یہ فرنٹیئر میل کب جائے گی. تو اس نے بتا دیا بابو نے. اس نے کہا یہ دلی والی، یہ کالکا، پرانے زمانے کی بات ہے انڈیا کے جب ایک ہوتا تھا کہ بٹھنڈا کلکتے کب جا رہی ہے گاڑی. ساری گاڑیوں کو پورا پوچھ لیا. تو پھر آخر پہ کہتا ہے کوئی انجن تو نہیں شنٹ کر رہا. اس نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا لائن ٹپنی ہے. احتیاط سے دیکھیے کمال سے دیکھیے کہ صرف لائن کے پار جانا ہے. احتیاط ہے کہ شاید کوئی گاڑی جا رہی ہوگی. تو آج بشارت صاحب پہ وہ احتیاط کا دور آیا ہوا ہے. کالی میوری پڑھا دیے ہیں اور میوریکس بھی. لیکٹک ایسڈ پڑھائی. چلو شکر ہے کوئی تو آئی ہے. اس میں مارننگ سکنس بہت نمایاں ہے. لیکٹک ایسڈ کے متعلق یاد رکھیں کہ یہ ذیابیطس کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے، اگر جس کا استعمال کم ہوا ہے. لیکن اگر ذیابیطس کی دوسری دواؤں کے علاوہ لیکٹک ایسڈ 200 میں دیا جائے تو وہ مریض جو باقی دواؤں سے اثر قبول نہیں کرتے، اس کے زائد اس کے اثر سے وہ پہلی دواؤں کا اثر بھی قبول کرنے لگ جاتے ہیں. تو لیکٹک ایسڈ کو پیش نظر رکھیں. اور ایک دوا ہے سارکولیکٹک ایسڈ. یہ وہ لیکٹک ایسڈ ہے جو انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلز بریک کر رہے ہیں، جو انرجی بریک ہوتی ہے نا مسلز کے اندر، اس کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہے اس سے سارکولیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے. اور وہ تھکاوٹ بھی جسم میں پیدا کرتا ہے، اور اس کی خرابی کی وجہ سے ڈائبٹیز وہ پیدا ہو جاتی ہے جو ضروری نہیں کہ پینکریاس کی خرابی سے ہو. یہ وہ ڈائبٹیز ہے زیادہ تر جو ایبسارپشن کے میں کمزوری پیدا کرتی ہے. اور پہلے جو لوگ سمجھتے تھے نا کہ صرف پینکریاس کی خرابی سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، اب جو قسمیں نکلی ہیں وہ تو کئی 100 ہیں، 300 سے زائد قسمیں دریافت ہو چکی ہیں. ان میں اکثر وہ ہیں جو انسولین ہونے کے باوجود جسم کام نہیں کرتا، اس کو استعمال نہیں کرتا، یا اس کے خلاف ایک رد عمل پایا جاتا ہے. بس سارکولیکٹک ایسڈ ایسی ضدی ذیابیطس میں بھولنی نہیں چاہیے. بہت اہم دوا ہے. اور عموماً کمزوری ہو اگر، اور کھلاڑیوں کے لیے خصوصاً جب کہ ان کا جو انرجی بریک ہو رہی ہوتی ہے، جو طاقت ٹوٹتی ہے اعضاء میں، تو اس سے جو تھکاوٹ کی وجہ سے دردیں پیدا ہوتی ہیں. کچھ تو ہیں جو نرم میٹھی دردیں جو تھکاوٹ سے ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ان میں بخار کی سی شوخی پائی جاتی ہے. ان میں سارکولیکٹک ایسڈ بہت مفید ہے. اور بدن کو ویسے ہی ہلکا رکھنے کے لیے، جس طرح میں نے بتایا تھا نا آپ کو، نہیں میں نے آپ کو جو بتائی تھی دوا، نہیں بات سے جو خدا جرسیمم کے ساتھ جو سر درد کی دوا دیتے ہیں، اونوسموڈیم میں جیسے جسم میں جان ڈالنے کی ایک طاقت موجود ہے،
उसी तरह सार्कोलैक्टिक एसिड भी बहुत मुफीद है, और एसिड फास्ट भी अच्छा है, समझे। फास्फोरस भी खुद, लेकिन फास्फोरस वगैरह की चूँकि गहरी दवाएं ऐसे और किस्म की हैं, उनके इस्तेमाल में अगर गलती हो जाए तो बाद दफ़ा और ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। आंखें बंद करके जो लोग फास्फोरस लंबा अरसा दें, उनमें खून गाढ़ा हो जाता है, और खा कोलेस्ट्रॉल बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा भी है, मगर खून को गाढ़ा कर देती है। और अक्सर डॉक्टर साहब ये खून को गाढ़ा करने का क्या मतलब है बगैर कोलेस्ट्रॉल के? एक तो होता है ना प्लाज्मा, और एक जो फॉर्म सेल्स हैं, हाँ हाँ, उनकी एक तनासुब है, इसमें लिक्विड का तनासुब कम हो जाता है, जी हाँ, सर, ज़्यादा थिक हो जाता है, जी गाढ़ा, जी सर, और वो ख़तरनाक चीज़ है, उससे हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। जी सर। इसलिए फास्फोरस को आंखें बंद करके बेवजह लंबा नहीं देना चाहिए, और अगर लंबा अरसा कुछ देना पड़े तो खून की चेकिंग ज़रूरी है कि कहीं ये ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया। लेकिन लैक्टिक एसिड जो है उसमें ये फ़ायदा है कि वो खून को गाढ़ा नहीं करेगा और कोई ख़राबी पैदा नहीं करता, और अमूमन असाब को साफ़ करने और धोने के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको धोने में ये काम आता है। सुबह की मतली मैं बता चुका हूँ, और औरतों में अमूमन एनीमिया पाया जाएगा। खाने से आराम मिलता है इसमें, और फुलनेस ऑफ लंप और कीप swallowing constricted low down। कीप swallowing constricted low down तो कोई फिक्र नहीं है, कोई मिस हो गया है कुछ। असल में है ही कीप swallowing, वो बार बार इस तरह जैसे निगलने की मूवमेंट बनाता है ना, कोई बार बार निगलता रहता है, खाली बगैर किसी चीज़ के यूँ करता रहता है। और कंस्ट्रिक्टेड लो डाउन, मैदे की ना सांस के ना खाने की नाली में नीचे की तरफ थोड़ी सी कंस्ट्रिक्शन होती है, इसके बार बार निगलने से वो कंस्ट्रिक्शन अपनी तरफ से खोलना चाहता है। ये उसकी बुनियादी वजह है जो वो बार बार वो निगलता क्यों है। और ऑक्सिलरी ग्लैंड्स फूल जाते हैं। ऑक्सिलरी नहीं, एक्सिलरी होगा, क्यों जी? हाँ, एक्सिलरी ग्लैंड फूल जाते हैं, उनमें लैक्टिक एसिड भी मुफीद है, मगर अगर सिलिशिया हाई दी जाए तो अक्सर मैंने देखा है, ख़ासतौर पर वो जिनको बगल की गुठली निकलती है, बड़ी तकलीफ देती है। उसको क्या कहते हैं? बगल की कचरी है। आपको पंजाबी नाम ही बता दें चलो के बाद याद है? आम मिलती है, अंजीर नहीं, वो तो सिल्ली गुठलियाँ हैं। ये बगल के अंदर बड़ी ख़तरनाक गुठली निकलती है और यूँ उड़ जाता है हाथ बाजू, और सख्त बुखार। कचराली है, कचराली या कचराली? कच्छ, अच्छा कच्छ से कचराली, ठीक है। उसमें सिलिशिया बहुत मुफीद है। मैंने ऊंची ताकत में सिलिशिया इस्तेमाल करके देखी है कचरालियों में, तो एक ही डोज वो उसको अंदर गायब कर देती है, पकने नहीं देती। और कहते हैं कि अगर पकने के करीब पहुंची हो फिर सिलिशिया नहीं ऊंची ताकत में देनी चाहिए, उस वक्त फिर हेपरसल्फ छोटी ताकत में या सिलिशिया छोटी ताकत में, ठीक है, वो फिर जल्दी पका के मवाद को बाहर निकालेगी। बाहर इसमें भी कचराली का रुझान पाया जाता है। उर्दू क्या है इसकी, कचराली की? कोई है यहाँ माहिर उर्दू? क्यों जनाब? हज़रत मौलवी अबुल ताज साहब की बेटी, क्या कहती हैं आप? बेटी और बहू दोनों हैं, बेटी भी तो है।
हैं बगल नहीं, बगल गंद और बदबू होती है बगल की, बड़ी खतरनाक, वो और चीज़ है। ना बेटी को याद ना बहू को याद, देख लो जरा। इसलिए मैं एहतियातन अपनी बेटी से पूछता ही नहीं। क्यों फायदा, कोई है लफ्ज़ दिमाग में? हमारे घर तो निकली कभी नहीं ना किसी को, हैं? वो क्या चीज़ है? बगल गंद, वो तो बिल्कुल ही और हैं, कंद मीठा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बगल कंद मैंने पहली दफ़ा सुना है, गुल कंद तो सुना हुआ था, ये बगल कंद। तुम नई नई इजाज़तें ना करो खुदा के लिए। हाँ। अच्छा, लैक्टिक एसिड में चलते वक्त सारा बदन कांपता है बाज़ लोगों का। ये वही है कि सारे अज़ा के अंदर जो वेस्ट है, एनर्जी का वेस्ट, वो मौजूद रहता है, इसलिए सारे बदन को, हर जोड़ को कमज़ोर कर देता है ये। और इसमें पेशाब की ज़्यादा बार बार हाजत, मगर थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा मिक़दार में। मगर ये मैं आपको जो बातें बताई हैं ना, आखिरी 2-3 मिक्स ना कर देना। पहले आपको सार्कोलैक्टिक एसिड की बातें बता रहा था, अब लैक्टिक एसिड बताया है जो बदन का। वो सार्कोलैक्टिक एसिड का तोड़ बनता है लैक्टिक एसिड, यानी वो जो बीमारी है ना जिस्म का कांपना चलते वक्त, वो एनर्जी वेस्ट का वहीं पड़े रह जाना है, उसकी वजह से खराबी पैदा होती है। और उसको सार्कोलैक्टिक एसिड 30 में फ़ायदा नहीं देगा, इस बीमारी में लैक्टिक एसिड देगा। इन दोनों के स्पिन में फ़र्क है। लैक्टिक एसिड और सार्कोलैक्टिक एसिड दोनों एसिड्स हैं एक ही किसी चीज़ के, लेकिन इनके जो अंदरूनी मॉलिक्यूलर बनावट है उसकी अरेंजमेंट में फ़र्क है सिर्फ, वरना फार्मूला वही है। समझ गए? अच्छा जी, अब वक्त हो गया शायद, क्यों जी आपकी मुट्ठी नहीं चली? दोनों ख़त्म, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आज काफ़ी दुआएं पढ़ा दी आपको माशाअल्लाह, हैं? अब कौन संभालेगा इसको, जो सलीम साहब और बिशार साहब के करीब भी ना फटके ये दुआएं। तीस साहब हैं? अब ये रह गई हैं बाकी, इंशाल्लाह बाकी फिर आइंदा अब तो जलसे के बाद ही होगा। अब हमारी मीटिंग अगले हफ्ते मंगल को हुआ करती है, बुध को। अगर मैं बुध को वहाँ ना गया इस्लामाबाद, ये मशवरा अभी तक मुझे मिला नहीं है ईसा की तरफ से कब जाना चाहिए, तो फिर हम क्लास करेंगे। और अगर चला गया तो फिर इंशाल्लाह जलसे के बाद। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हमारी क्लास